دیکھیں سلطانی صاحب، ہمارے مشاہدے میں یہ چیزیں ہیں کہ جی اس بدگمانی کی وجہ سے نا ہوں گھروں کے گھر تباہ ہو گئے تباہ ہو گئے، بالکل ایسے ہی۔ اور بے شمار بندے قتل ہو جاتے ہیں۔ ہوں یعنی یہ ایسا شیطانی کھیل ہے کہ ایک بندے نے، اچھا پھر ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک بندے کے بارے میں تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شیطان آدمی ہے، اس نے اچھی بات کرنی نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ ایسے ایسے لوگ جن کے بارے میں تصور انسان نہیں کر سکتا، جب وہ جا کے بات کرتے ہیں نا، اچھا ان کی بھی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں۔ ایسے ہی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ وہ کہتا ہے کہ میری بات پہ کسی نے یقین نہیں کرنا، پھر وہ ایسا بندہ ہائر کرتے ہیں کہ اسے تلاش کر کے تو پھر اسے پکا مضبوط کر کے، جس کے بارے میں تصور نہیں کیا جاتا کہ یہ غلط بات کر دے غلط گا، بات جھوٹ کرتے ہیں۔ بولے گا، ایسے وہ کچھ ایسے لوگ غیبت کرے ہوتے گا، ہیں جن پہ بڑا مان ہوتا ہے انسان مان کا، ہوتا یا ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ نہیں اچھا یار یہ بات پھر نہیں یہ لڑانے والوں نے بڑے اسپیشل بندے بھرتی کیے ہوتے ہیں وہ وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے بندے ہوتے ہیں، پھر وہ جا کے جب بات کرتے ہیں تو وہ اپنا دوسرا بندہ سوچتا ہے یار میں ہر بندہ جو ہے وہ اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا، تو بڑے تباہی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ناظرین یہ ان باتوں سے، ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم بچیں کیسے؟ سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ بعض ہماری خواتین کے اندر یہ غیبت والا عنصر جو ہے یہ کچھ زیادہ ہوتا ہے، جب بھی اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر انہوں نے اس موضوع کو چھیڑنا ہوتا ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپس میں سن سنا کے پھر انہوں نے مردوں کے دماغوں میں یہ چیزیں ڈالنی ہوتی ہیں۔ صحیح۔ جو تو مرد بیچارے کچے ذہن کے ہوتے ہیں وہ تو بلیو کر لیتے ہیں کہ یہ بات میری بیگم کہہ رہی ہے تو ٹھیک ہی ہوگی۔ اچھا پھر اسی طرح ہی ہے، مطلب یہ ہے کہ سسرال والے یا دوسرے رشتہ دار یا آدمی کے جو ہیں وہ رشتہ دار جو ہیں، یہ بدگمانیاں پیدا ہوتے ہوتے گھروں کے اندر ایک تفریق پیدا ہو جاتی ہے، بہن بھائیوں کے اندر تفریق پیدا ہو جاتی ہے، بالکل ایسے ہی۔ اور خاندان جو ہے وہ تباہ ہوتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ایسی بدگمانی پیدا ہوتی ہے کہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ٹوٹ جاتے ہیں، بالکل۔ تو اس سے بہترین حال یہ ہے کہ تھوڑی سی جسارت کر لینا انسان، اگر کوئی بات سنے، اچھا پھر یہ ہے کہ کرنے والا دو تین ایسے پہلو پیدا ہو گئے ہمارے اندر، یعنی کرنے والا اتنی ڈٹھائی کے ساتھ، اگر آپ کہیں گے یار میں نے تو بات ہی نہیں کی ہے، میں نے تو بات، آپ کہیں گے یار آپ نے میرے سامنے بات کی ہے، وہ کہتا میں نے بات ہی نہیں کی ہے، یعنی ایک سیکنڈ میں چاہے وہ جتنا مرضی متقی پرہیزگار ہوگا وہ مکر جائے گا، وہ بدل جاتا ہے، بالکل ایسے وہ کہے گا میں نے بات ہی نہیں کی۔ اب ایک بندہ ہے وہ اس کو لے کے گیا ہے کہ یار آپ نے یہ غلط بات کی ہے میرے بارے میں، تو اس بڑا، لیکن وہ مکر جائے گا۔ یہ مکرنے کی عادت بھی ہمارے اندر بہت زیادہ موجود ہے۔ دوسری بات کہ ہم بڑا بھروسہ کر کے بلا لیتے ہیں، اس کو بلا لو، اس کو بلا لو کہ یار آج اس بات کا حل کرنا ہے، ایسا بھی ایسا ہے، ہم نکالنا ہے کہ یار یہ ہمارے اندر ایک نا اتفاقی پیدا ہو رہی ہے، پھر ہم اس بندے کو بلاتے ہیں جس نے بات کی ہوتی ہے، اسی وقت وہ قسمیں اٹھا لیتا ہے، میں تو کی نہیں، میں نے تو کی نہیں، ایسے وہ قسمیں بھی اٹھا لیتا ہے، وہ مکر بھی جاتا ہے۔ یعنی اتنے بڑے بڑے لوگ جن کے بارے انسان ایک تصور نہیں کر سکتا، وہ آپ کے سامنے بات کر کے سامنے مکر جاتے ہیں۔ بالکل ایسے یہ بڑی غلط بات ہے ناظرین، یا تو بات کرنا چھوڑ دیں یا ہمت اور حوصلہ پیدا کریں، کیونکہ جو آدمی مکر جاتا ہے نا اور جو آدمی قسمیں اٹھاتا ہے، آپ کبھی اس کی بات پر یقین نہ کریں۔ اللہ، جو آدمی آپ کے سامنے بات کر کے ایک دفعہ مکر جائے، ساری زندگی اس کے اوپر اعتبار نہ کرے، اور جو بات بات پہ قسم کھائے اس پر بھی اعتبار نہ کرے، اللہ اللہ، اس لیے کہ جس نے بات غلط کی ہوتی ہے نا وہ مکر جاتا ہے، بالکل، بدگمانی پیدا کی ہوتی ہے، اور جس نے بات کی ہوتی ہے نا، جس نے کی ہوتی ہے، ان میں بھی تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو حوصلہ کرتے ہیں، زیادہ کہتے ہیں یار میں نے بات کر دی، اب میری لڑائی ہو جائے گی، لہذا مہربانی کر مجھے درمیان میں حائل نہ کرو، میں نے آپ کو بتا دیا۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار میں نے کی ہے، بات ہوئی ہے اور میں نے کی ہے، بات ختم ہو گئی۔ کردار ہمیشہ معاشرے میں ہمیں چاہیے، مطلب یہ اس موضوع پر بات کرنے کا جو خاص مقصد ہے، ہم جو بات کر رہے ہیں معاشرے میں، چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ آج کل
ہمیں ایسے واقعات دیکھنے اور سننے کو مل رہے ہوتے اس ہیں۔ کا ازالہ جو ہے نا، جی جی ازالہ آج کے دور میں، اس مادیت کے دور میں، اس شیطانیت کے دور میں، اس کا ازالہ ہماری نسلوں کے اندر بہت ضروری ہے۔ ضروری ہے، بالکل۔ اور وہ ازالہ کیونکہ باتیں ہم نے دیکھی نا علامہ صاحب بہت آگے سے آگے بھی بڑھ جاتی ہیں، پھر رشتوں تک کی بات بھی چلی جاتی ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ عجیب سے معاملات جو ہیں وہ لوگوں کے تعلقات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ سلطانی صاحب اساتذہ کرام کا کردار بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ صحیح۔ آہستہ آہستہ ماں باپ کا کردار بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک وقت تھا کہ جب اساتذہ کرام کا کردار تھا کہ بچے ان کی بات کو مانتے تھے، ایک وقت تھا کہ ماں باپ سے بچے ڈرتے تھے اور ان کی بات کو مانتے تھے۔ آج ان دونوں کا جو کردار ہے، ان کا رول ہے، وہ ختم ہو رہا ہے، بالکل ایسے۔ اور نہ استاد کی شاگرد ماننے کے لیے تیار ہے اور نہ ماں باپ کی ماننے کے لیے تیار ہے۔ اس میں قصور وہر صرف سارے ہم بچوں کو نہیں بنا سکتے، اس میں ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم بیسیکلی اس رستے کو چھوڑ گئے جو ہمارے اسلاف کا رستہ تھا۔ جیسے ہماری تربیت بزرگوں نے، اساتذہ کرام نے کی، ہم وہ تربیت ہی نہیں کر رہے ہیں بچوں کی۔ روز معاشر بالکل بچے اللہ کے حضور میں پیش ہو جائیں گے۔ اگر ماں باپ کہے گا کہ یہ اولاد میری نافرمان تھی، تو پھر اولاد بھی شکوہ کرے گی اللہ کی بارگاہ میں کہ مالک نافرمانی تو ہونی تھی، ہماری تربیت ہی نہیں انہوں نے کی ہے، ہمیں ٹائم ہی نہیں دیا ہے، جو ماں باپ کا ایک رول تھا، کردار تھا، وہ ادا ہی نہیں کیا، تو اس لیے ماں باپ بھی پکڑے جائیں گے۔ تو اس کا ازالہ ضروری ہے۔ ماں باپ جو ہے، اور جتنے بھی ناظرین سماعت کر رہے ہیں، ضروری ہے کہ آپ جو کسی کی عدم موجودگی میں جو برائی ہے نا، جس کو ہم غیبت کہتے ہیں، اس سے بچیں، کبھی نہ سنیں۔ اگر وہ کر رہا ہے تو آپ اپنے کانوں سے وہ غلط بات سن بھی رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے، اچھا اگر تو کوئی کسی کی اچھی بات کرے، مثال کے طور پہ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، اپنے کسی رشتہ دار کی، اپنے دوست کی وہ تعریف کر رہا ہے، اس کے اچھے لفظوں سے یاد کر رہا ہے، وہ سننا ثواب ہے، صحیح، وہ تعریف کرنے وہ ثواب ہے۔ لیکن جو ہی اگر سمجھے کہ یہ بندہ کسی کے بارے میں غلط باتیں کر رہا ہے، تو وہ غیبت ہے، وہ برائی ہے۔ بالکل صحیح۔ برائی کرنے والا بھی اس جرم کا مرتکب ہے، اور برائی سننے والا بھی اس جرم کا مرتکب ہے۔ یعنی ظاہر ہے سننے والے کو اگر تو وہ کوئی غلط بات میں شامل نہیں ہو سکتا ہے، تو لیکن اتنا تو کر سکتا ہے کہ وہ اسے روک لے اس بات اچھا عجیب بات ہے کہ شیطان اس کے اندر ایسی لذت پیدا کر دیتا ہے نا، کہ سننے کی، سننے اور سنانے دونوں کی ایسی لذت پیدا کرتا ہے، ایسا چاشنی پیدا کرتا ہے کہ وہ کرنے والا اگر خاموش بھی ہونا چاہے تو سننے والا کہتا ہے یار کمپلیٹ تو کر لو۔ اچھا اس میں ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، چونکہ یہ موضوع ایسا ہے، اس میں بڑی جو ہے وہ اس کے پہلو ہیں۔ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ اگر کسی کی بات سن رہے ہیں نا، تو وہ اس کو جانتے بھی نہیں ہوں گے، لیکن ان کے دل میں یہ ہوگا کہ میں بات پوری سن لوں کہ وہ واقعہ کیا ہوا، کیسے ہوا، ختم کیسے ہوا۔ یعنی کوئی ملاقات کبھی شاید نہ ہوئی ہو، کوئی جان پہچان ایسی نہ ہو، لیکن بس دل میں ایسے ہے کہ اگلا بندہ بات سنا رہا ہے، غیبت کر رہے ہیں، اس کے بارے میں سن رہے ہیں، تو بس وہ پھر دل و دماغ میں اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔